وجميع أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے کہ ذات پاک کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ہمیشہ اپنی رحمتوں اور حفاظتوں کے حصار نصیب فرمائے۔ حاضرین محتشم، آج جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے وہ ہے تندرستی بیش بہا خزانہ۔ ہم دور وبا سے گزر رہے ہیں اور اس دور وبا میں اللہ کم الحاکمین نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے، ہم بیٹھے ہوئوں میں اکثر وہ خوش نصیب ہیں کہ اس وبا کی خواہ پہلی لہر ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو یا جتنی بھی لہریں آئیں، ان کا اس بات پر کامل یقین ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی وبا رب کے اذن کے بغیر انسان کو چھو بھی نہیں سکتے۔ لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اسباب کی دنیا کو ترک کر دے۔ وہ مشہور آقا کا فرمان کہ آنے والے اعرابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوچھا کس پہ آئے ہو؟ کہا حضور اونٹ پہ۔ کہا اس کو کہیں باندھا ہے؟ کہا نہیں حضور، اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ آیا ہوں کہ میں باہر جاؤں گا تو وہ اللہ اسے وہیں پہ رکھے گا، اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اعقلھا ثم توکل علی اللہ، پہلے جاؤ باہر، اسے باندھ کے پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تو یہ جو اسباب پہ بھروسہ کرنا ہے اور ان کو اختیار کرنا ہے، در حقیقت یہ بھی تقدیر الہی کا ایک بنیادی حصہ ہے، ایک بنیادی حصہ ہے۔ اور مومن کا ایمان تو بڑا سادہ سا ہے کہ اسباب کو اختیار کرتا ہے لیکن بھروسہ اسباب پہ نہیں کرتا بلکہ مسبب الاسباب پہ کرتا ہے۔ بھروسہ کس پہ ہے؟ مسبب الاسباب پہ۔ ہمارا اس بات پہ کامل یقین ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ عطا کرتا ہے۔ شافی الامراض اللہ کی ذات ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ دوائی ہے، نہ کوئی اور سبب ہے۔ اسباب میں اثر کس نے پیدا کرنا ہے؟ مسبب الاسباب نے۔ ایک ہی سمندر ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ واقعہ جو کئی جگہوں پہ بیان ہوا، ایک ہی سمندر ہے۔ اب جو سمندر میں جائے گا وہ سمندر میں ڈوبے گا۔ اللہ جل مجدہ نے ایک ہی واقعے میں دونوں منظر دکھائے۔ فرمایا کہ جن پر میرے اوپر بھروسہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر بنی اسرائیل، فرمایا اسی سمندر میں داخل ہوئے تو ان کی سواریوں کے قدم بھی گیلے نہیں ہوئے۔ 12 رستے بن گئے اور وہ سمندر سے بخیریت و عافیت پار چلے گئے۔ رب نے سمندر میں ڈبونے کی جو تاثیر تھی وہ واپس لے لی، اور انہی راستوں پہ اسی سمندر میں فرعون کا لشکر داخل ہوا تو رب نے تاثیر واپس کر دی، اور سارا فرعونی لشکر اس سمندر میں ڈوب کے تباہ و برباد ہو گیا۔ تو کمال سمندر کا نہیں ہے، کمال کس کا ہے؟ مسبب الاسباب کا، کہ جس کے اذن کے بغیر کائنات میں کوئی پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ یہ چند تمہیدی کلمات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آج صحت و عافیت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم سارے مل کر بھی میری نعمتوں کو شمار کرنا، گننا شروع کرو تو تم سارے مل کر بھی ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں خارجی دنیا میں بھی اور باطنی دنیا میں بھی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے 2 جہانوں کی بات کی ہے، ایک عالم آفاق کی، ایک عالم انفس کی۔ یہ جو ہمارا جسم ہے، ہماری باڈی ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک کائنات ہے۔ اس کے اندر اللہ جل مجدہ نے جتنے سسٹم اور جتنی اس کے اندر گہرائیاں اور جتنی اس کے اندر اللہ نے باریکیاں اور نزاکتیں رکھی ہیں، تو یہ اپنی جگہ پر ایک پوری کائنات ہے، پوری کائنات ہے۔ یہ جتنی بھی خارجی یا باطنی، اندرونی یا بیرونی دنیا ہے، فرمایا ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم سارے مل کر بھی انہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے۔ چیلنج ہے رب کا۔ اچھا، میں یہاں پر امام ابن ابی الدنیا، ہماری علم کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام، انہوں نے ایک کتاب لکھی اللہ کے شکر پہ، الشکر۔ اس میں وہ ایک بڑا خوبصورت حکمت بھرا قول لائے ہیں۔ آپ اس کو ذرا پریکٹیکلی کر کے دیکھیے گا تو پھر آپ کو صحیح اندازہ ہوگا۔ انہوں نے لکھا اذا اردت ان تعرف قدر نعمت اللہ فغمض عینیک، اے بندے اگر تو یہ چاہے نا کہ تجھے پتا چلے کہ رب نے تیرے اوپر کیا کیا نعمتیں کی ہیں اور ان نعمتوں کی امپورٹنس کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے، تو ان کا تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر، فغمض عینیک، تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں، چند سیکنڈ کے لیے میں بھی کرتا ہوں، ذرا آپ بھی کریں نا، اب کھولیے گا۔ ان کا بندے اب سوچ اگر ساری زندگی تجھے ان اندھیروں میں گزارنی پڑتی تو کیا ہو۔ یہ جو دیکھنے، قرآن کہہ رہا الم نجعل لہ عینین، اے بندے کیا ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا نہیں کی؟ 10 منٹ گزارنا تیرے لیے محال ہو جاتا، تیری زندگی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے بھر جاتی۔ ہم نے تجھے دیکھ کب سے آنکھیں عطا کی ہیں، ذرا پوچھ ان سے ان کی قدر و قیمت جن کے پاس یہ دیکھنے والی نعمت نہیں ہے، نہیں ہے۔ اتنی نعمتیں اس کی، اتنی نعمتیں اس کی۔
ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے انسان کو صحت کی بھی عطا کی، تندرستی، عافیت، صحت، اور جس کے حوالے سے ہی آج کل ہم مصیبتوں اور دکھوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بلکہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جیسے ہم اعمال کرتے ہیں نا، روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ قیامت والے دن پہلا سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ یہ آپ کو معلوم ہے، پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا کہ بندے اگلی بات بعد میں کرتے ہیں، اگلی بات۔ تو اگر پہلے سوال میں ہی بندہ فیل ہو گیا تو آگے تو کام چلنے والا نہیں ہے، آگے تو کام ہی نہیں چلنا۔ ایسے ہی سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ نے انسان کو جو بے حساب نعمتیں عطا کی ہے نا، ان نعمتوں میں سے سب سے پہلی نعمت جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، باقی نعمتیں دولت، شہرت، عزت، منصب، اولاد، گھر، کاروبار، علم، حسن و جمال، فضل و کمال، یہ ساری بعد میں ہیں۔ سب سے پہلی نعمت جس کے بارے میں قیامت والے دن انسان سے سوال کیا جائے گا، اللہ فرمائیں گے، اے میرے بندے، یبن آدم الم نصحا جسدک، اے بندے یہ بتانا کیا ہم نے دنیا میں تمہیں جسمانی صحت کی نعمت عطا نہیں کی؟ تمہیں جو صحت دی تھی وہ ذرا نعمت سوچنا کہ کتنی بڑی نعمت تھی، کتنی بڑی نعمت تھی۔ آپ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ لیں، آپ کو اپنی زندگی میں بیماریاں کاؤنٹ کر لیں، ان کا ڈیوریشن کاؤنٹ کر لیں، اور رب کی طرف سے ملنے والی صحت و عافیت کو گن اور شمار کر لیں، تو جب آپ دونوں کو شمار کریں گے تو آپ دیکھیں گے، میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں، ایکسیپشنز ہر جگہ پہ ہوتی ہیں۔ کسی کو اللہ رب العالمین ساری زندگی ہی آزمائش میں ڈالے رکھتا ہے، اس کی حکمتیں جدا ہے، میں ان جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو ان جنرل اکثریت کو اللہ رب العالمین بیماری کم دیتا ہے اور صحت زیادہ دیتا ہے، اس کا بچپن بھی صحت مند، اس کی جوانی بھی صحت مند، بالعموم بیماریاں آخری لیٹ ایج میں جا کے، آخری عمر میں جا کے شروع ہوتی ہیں، اور وہ بھی ہماری غفلتوں کے سبب شروع ہوتی ہیں۔ مجھے یہاں پر کسی مفسر کی بات یاد نہیں آئی، ہمارے ملک پاکستان کے ایک بہت بڑے ایٹامک سائنٹسٹ، جنہوں نے ایٹامک بام بنانے میں، نیوکلیئر پاور جو پلانٹ ہے وہ لگانے میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ بنیادی رول ادا کیا ہے، آج بھی وہ موجود ہیں۔ ان کا نام ہے انجینئر سلطان بشیر محمود، اسلام آباد میں رہتے ہیں، 80-81 سال عمر ہے ان کی۔ خوشاب میں جو نیوکلیئر ری ایکٹر لگا تھا ہماری پاور انرجی کا، اس کا اکثر کام انجینئر سلطان بشیر محمود صاحب نے کیا تھا، انہوں نے سر انجام دیا۔ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک مقام کی بڑی زبردست تشریح اور تفسیر کی، ڈاکٹر صاحب نے، بہت پڑھے لکھے قابل آدمی ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے ریسرچر ہیں، کتنے بڑے ریسرچر ہیں۔ انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں، ایٹامک سائنٹسٹ ہمارے، وہ کہتے ہیں سورہ ملک میں پڑھ رہا تھا تو سورہ ملک میں اللہ نے اپنی کریشن کی بات کی، تخلیق کی، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ قرآن کہتا ہے نا، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا کیا ہے؟ خالق ہے۔ اس نے کہا سورہ ملک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے کہ جس نے صرف یہ دنیا ہی پیدا نہیں کی ہے بلکہ اس نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے، اور موت کو بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا۔ موت و حیات کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ۔ پھر آگے قرآن نے اسی سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، دیکھو رب نے کتنا بڑا آسمان بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی ستون کے، اللہ نے اتنا بڑا آسمان پیدا کیا ہے، اور تم
چاہے 10,000 کلومیٹر چلتے جاؤ نا کہ میں آسمان میں کوئی فالٹ دیکھوں، کوئی خرابی یا نقص دیکھوں یا اس کے اندر کوئی کمی اور کجی دیکھوں، تو فرمایا چیلنج ہے ہمارا، تمہیں ہماری اس کریشن میں ایک بھی فالٹ دکھائی ما ترى من خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور۔ قرآن کہتا ہے یہ چیلنج ایک بار نہیں ہے، دوسری بار پھر دیتے ہیں، پھر سارا چیک کر لو۔ فرمایا تمہیں دوسری بار بھی چیک کرنے پہ کوئی اس میں نقص یا کمی دکھائی نہیں دے گی۔ قرآن نے یہاں سٹاپ نہیں کیا، اس نے انسانی فطرت کے مطابق، اگر آپ کو بچپن یاد ہو تو جب آپس میں ہم کھیلتے تھے تو ٹاس کرتے تھے نا، تو اگر جیت گئے تو پھر تو ایک دفعہ ہی ٹاس ہے، اور اگر ہار گئے تو انسانی فطرت کیا ہے کہ نہیں دوسری مرتبہ بھی کرو، اور پھر کہتے تھے نہیں تین بار تو ہونا چاہیے نا جی، 3 بار تو ہونا چاہیے۔ تو انسان کی فطرت ہے، اللہ نے اس فطرت کے مطابق کہا، فرمایا ہم یہ چیلنج تمہیں صرف 2 بار نہیں کر رہے، تیسری بار کر رہے ہیں، ثم ارجع البصر، فرمایا جاؤ پھر ایک بار چیک کر لو، تمہیں ہماری اس تخلیق میں ایک ذرہ برابر بھی فالٹ دکھائی۔ 3 بار چیلنج کیا۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق کی بات کہ موت میں، حیات میں، تخلیق آسمان میں تمہیں کوئی فالٹ دکھائی نہیں دے گا۔ ان کا انسان ذرا غور کرے کہ عام تخلیق میں کوئی فالٹ یا نقص نہیں ہے، تو جس کو اس نے یہ کہا ہو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان صرف رب کی تخلیق نہیں ہے بلکہ کون سی تخلیق ہے؟ احسن، دا بیسٹ کریشن۔ باقی عام کریشنز ہیں، عام تخلیقات ہیں، اور جو کریشن آف مین ہے، انسان کی تخلیق ہے، قرآن نے اسے کہا یہ تو میری بیسٹ کریشن ہے، احسن تقویم ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جب عام تخلیقات میں کوئی کمی رب نے نہیں چھوڑی تو احسن تقویم میں وہ کوئی کمی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ فرمایا مجال نہیں ہے بیماری کی کہ انسان کو چھو سکے۔ اگر انسان زندگی گزارے انسانیت کو دیے جانے والے اس رول ماڈل کے مطابق جس کا نام نامی اس میں گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آج کی ہماری اسی صدی کا، ہمارے ملک کے پاکستان کے اگر ٹاپ کے 5 ڈاکٹر نکالے نا تو ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، پڑھا لکھا، روشن خیال، جدید علوم سے بہرہ وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے اس کو زیادہ ایمفیسائز کرنے کے لیے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنے اس موقف کو اسٹیبلش کرنے کے لیے انہوں نے مثال دی۔ ان کا تاریخ انسانی میں نے دیکھا کہ کوئی بستی ایسی دکھائی دے جو ڈیزیز فری ہو، جس میں بیماری کوئی نہ ہو، جس بستی میں بیماری کوئی نہ ہو۔ چھوٹی موٹی بیماریاں روٹین کی، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، کٹ لگ گیا، یہ تو زندگی میں چلتی رہتی ہے نا۔ بیماری سے مراد ہے کوئی میجر ڈیزیز، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ایک ابھی ختم نہیں ہوتی، اس کا علاج ہی نہیں دریافت ہوتا، نہیں آ جاتی ہے، وہ ابھی ختم نہیں ہوتی، تیسری آ جاتی ہے۔ اور کیوں آتی ہے؟ میں کئی بار آپ کو وہ حدیث سنا چکا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے بندے ذرا تقدیر سے لڑ کے تو دیکھ، جس معاشرے میں بے حیائی علل اعلان ہونے لگے، فرمایا اس معاشرے میں وہ بیماریاں آتی ہیں جن کا پہلے لوگوں نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ ہمارے معاشرے میں ٹی بی سے کام شروع ہوا، چیچک آ گئی، کینسر آ گیا، ہیپاٹائٹس آ گیا، اور اس کے بعد طرح طرح کی بیماریاں، اور اب ہم اس علل اعلان عیاشی، فحاشی، عریانی، بے حیائی کے سبب کرونا کی زد میں آ گئے، اور اب کرونا بھی ہر سال یہ پرانا نہیں ہے، نیا آ گیا ہے، یہ اور نیا آ گیا ہے، یہ اور اس سے زیادہ ایڈوانس آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پوری تاریخ انسانی میں آپ کو کوئی ایک بستی ایسی نظر نہیں آئے گی جو بیماری سے خالی ہو، ڈیزیز فری ہو۔ ہاں، ایک بستی ایسی ہے کہ جس میں اللہ کی عزت کی قسم تمہیں کوئی میجر بیماری دکھائی نہیں دے، اور اس بستی کا نام
قدم چومنے سے پہلے یسرب تھا بیماریوں کا گھر، اور جب رحمت کونین کے قدم چوم لیے تو اس کا نام مدینہ طیبہ بن گیا۔ اس کے اوپر وہ دلیل آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب رحمت کونین نے مختلف دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے نا، تو ایک خط مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام بھی لکھا۔ عام طور پہ اسے ہم مقوقس کہتے ہیں۔ مقوقس یہ اس دور کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے ٹائٹل ہوتے تھے۔ روم کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو کیسر روم کہتے تھے، ایران کے ہیڈ کو کسرا ایران کہتے تھے، حبشہ کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو نجاشی کہتے تھے، نجاشی۔ ایسے ہی مصر کا جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا تھا اسے مقوقس کہتے تھے، مقوقس، جس کو ہم اردو میں مقوقس کہہ دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو بھی خط لکھا، وہ بڑا متاثر ہوا، اس کے دل میں بڑی عقیدت پیدا ہوئی۔ اس نے جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تحائف بھیجے، غلام بھیجے، کنیزیں بھیجی، اور ساتھ ہی اس نے جو مصر کا سب سے کامل اور سب سے لائق حکیم تھا نا، اس کو بھی بھیجا کہ جاؤ تم حضور کے دیس میں جا کے ان کے غلاموں کی خدمت کرو۔ امام حلبی سیرت الحلبیہ میں لائے ہیں، وہ آ گیا طبیب مصر کے بادشاہ کا بھیجا ہوا، آ کے اس نے مدینہ طیبہ میں اپنا مطب ڈال لیا۔ ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، کوئی آ ہی نہیں رہا اس کے پاس، پیشنٹ ہی کوئی نہیں آ رہا۔ اب روٹین کے پیشنٹ تو ڈاکٹر کے پاس نہیں نہ جاتے، نزلہ زکام ہو تو وہ گھر میں ہی پتہ ہے، ارے کو یہ ٹوٹکا کر لو ٹھیک ہو جائیں گے، یہ کر لو ٹھیک ہو جائیں گے۔ بندہ ڈاکٹر کو تبھی کنسلٹ کرتا ہے جب کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے جس سے آرام نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کے پاس سنگل پیشنٹ بھی نہیں آیا۔ وہ آ گیا حضور کے پاس، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مصر واپس جانے کی اجازت نہیں دے دیتے؟ آپ نے فرمایا کیوں بھائی، کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو ہمارا شہر؟ تو کہ یا رسول اللہ میں بڑا محنت کر کے میں نے طب اور حکمت سیکھی ہے، اور میں جس دن سے آیا ہوں اس دن سے لے کے آج تک میرے پاس ایک مریض بھی نہیں آیا، ایک مریض بھی نہیں آیا۔ آقا مسکرا پڑے، فرمایا آئے گا بھی نہیں، تمہارے پاس مریض آئے گا بھی نہیں۔ اور فرمایا اس لیے نہیں آئے گا کہ میں نے اپنے غلاموں کو 2 اصول بتا دیے ہیں، جو ان 2 اصولوں پہ عمل کرتا ہے بیماری اس کے قریب آنے کا نام بھی نہیں لیتی، نام بھی نہیں لیتی۔ کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے غلاموں کو کہا ہے لا ناکل حتی نجوع، جب تک شدید بھوک نہ لگے کھانا نہیں کھانا، شدید بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا نہیں کھانا۔ اور دوسرا اصول انہیں سمجھا دیا ہے کہ اب کھانا کھانے لگو تو ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو، پیٹ بھر کے نہ کھاؤ کہ ہمارے پیٹ میں ابھی بھی گنجائش ہے، اور کھا لیں اور کھا لیں اور کھا لیں، نہیں۔ فرمایا ابھی تمہاری کچھ بھوک کیا رہتی ہو، باقی رہتی ہو، تو تم کھانا چھوڑ دو۔ فرمایا جو بندہ کھانا پینا ان 2 ضابطوں پہ کرتا ہے کبھی کوئی بیماری اس کے قریب بھی نہیں۔ یہ جسم کی بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ جسم کی۔ آپ ذرا جدید دنیا کی مثال لے لینا، بچے اور جوان اس کو بخوبی سمجھیں گے۔ کمپیوٹر 2 چیزوں کا نام ہوتا ہے، ایک ہارڈ ویئر، ایک سافٹ ویئر۔ دونوں کے بغیر کمپیوٹر مکمل نہیں ہوتا۔ وہ جو آپ کو مشین دکھائی دیتی ہے لوہے کی پلاسٹک کی بنی ہوئی، جس میں پروسیسر لگا ہوا ہے، اس میں ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے، اس کے اندر USB لگانے کے لیے پورٹس لگی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ وہ ماؤس ہے، اس کے ساتھ کی بورڈ ہے، وہ جو آپ کو ظاہراً نظر آ رہا ہے وہ ہارڈ ویئر ہے، وہ ہارڈ ویئر ہے۔ اور ایک اس کے اندر جو آپ مختلف ایپلیکیشنز چلاتے ہیں، ونڈو چل رہی ہے، اس میں فیس بک کی ایپلیکیشن چل رہی ہے، اس میں واٹس ایپ کی ایپلیکیشن چل رہی ہے، اس میں دیگر تمام جتنی ایپلیکیشنز آپ چلا رہے ہوتے ہیں، ان پیج ہے، اس میں ورڈ ہے، وہ سافٹ ویئر ہوتا ہے، وہ سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ دونوں ملتے ہیں تو بات آگے بڑھتی ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال رب نے انسان کو 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا، ایک روح فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، سارے مراحل سے گزار کے پہلا اس کا جسم بنایا جو ہارڈ ویئر ہے، اور پھر کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، لوگوں ہم نے جسم کے ہارڈ ویئر میں روح کا سافٹ ویئر رکھ دیا۔ ہمارا جسم روح کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتا۔
کام سر انجام دینے کے لیے ہارڈ ویئر کا درست ہونا بھی ضروری ہے اور سافٹ ویئر کا درست ہونا بھی ضروری ہے. بلا تشبیہ و بلا مثال اس دنیا میں آئیڈیل لائف گزارنے کے لیے انسان کے جسم کا بھی درست ہونا ضروری ہے, انسان کی روح کا درست ہونا بھی ضروری ہے. اگر جسم بیمار ہے تو تب بھی کام نہیں چلے گا, اور اگر روح بیمار ہے تو تب بھی کام نہیں چلے گا. قربان جاؤں اس رول ماڈل کے جس کو رب نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل قرار دیا. اس نے ہمیں جسم کے لیے بھی صحت مند رہنے کا راستہ دکھایا اور روح کے صحت مند رہنے کا بھی راستہ بتایا. دونوں راستے دکھائے کہ یہ چیزیں کرو گے تو جسم صحت مند رہے گا, اور یہ کرو گے تو تمہاری روح کیا رہے گی, صحت مند رہے. نہ ہارڈ ویئر خراب ہوگا نہ سافٹ ویئر کرپٹ ہوگا. وہ تبھی ہوگا جب تم حضور کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر راستے سے ہٹنے کی کوشش کرو گے. میں 2 مثالیں دیتا ہوں. حضرت ام منذر رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنن ترمذی کی روایت ہے, ایک دن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے ان کے گھر میں گئے. اچھا, ان کے گھر میں انٹر ہوئے نا تو آگے انہوں نے کھجوروں کے خوشے لٹکائے ہوئے تھے. جیسے کھجوریں آتی ہیں نا کچی تازہ تو وہ لٹکا دیتے ہیں تاکہ پھر یہ تھوڑا سا خشک ہوں تو پھر ان کو جو ہے وہ برتنوں میں ڈالا جائے, تو خوشے لٹکے ہوئے تھے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازہ بیماری سے آپ ٹھیک ہوئے تھے. آپ کو اشوب چشم کی بیماری تھی, وہ آنکھوں میں سویلنگ ہو جاتی ہے اور دکھائی کچھ نہیں دیتا اور آنکھوں سے پانی نکلتا ہے. تو آپ کو اشوب چشم کی تکلیف تھی, اور آپ یہ وہی اشوب چشم کی تکلیف ہے جب میرے کریم آقا نے ایک رات کو کہا تھا گھبراؤ نہیں, کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ خیبر کو فتح فرما دے گا. اور فرمایا وہ اس شان کا مالک ہوگا کہ وہ مجھ سے اور خدا سے پیار کرتا ہوگا اور میں اور مصطفیٰ اس سے پیار کرتے ہوں. وہ ہستی. اور صبح حضرت علی کو حضور نے یاد کیا تھا تو صحابہ نے کہا تھا آقا ان کی تو آنکھیں اشوب چشم سے کھلتی نہیں ہیں, دکھائی کچھ نہیں دیتا. آپ نے فرمایا لاؤ تو صحیح. جب لائے گئے تو دائیں بائیں 2 آدمی پکڑ کے لائے کہ گر نہ پڑے, دکھائی کچھ نہیں دے رہا. اور جب آ کے سامنے کھڑے ہوئے تو رحمت کونین نے یوں دعاب دہن نکالا, آنکھوں پہ لگایا. حضرت علی کہتے اس کے بعد مجھے کبھی اشوب چشم کی بیماری ہوئی نہیں. تو آپ ابھی سابقہ دور میں تازہ اس بیماری سے شفا یاب ہوئے تھے. تو جب آقا کو دیکھا نا کھجورے کھانے لگے ہیں, آقا انٹر ہوئے ام منذر کے گھر اور کھجورے کھانے لگے, تو حضرت علی کے دل میں بھی کھجورے کھانے کی خواہش. عرب اور کھجورے وہ تو ان کی گھٹی میں شامل ہے نا, وہ بھی بڑے کھجوروں کی طرف. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں علی, ماں رک جاؤ, تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو, یہ تمہارے کھانے کے لیے نہیں ہے, کھاؤ گے تو تمہارا جسم پھر کیا ہو جائے گا, بیمار ہو جائے گا, پھر بیمار ہو جائے گا, یہ نہیں کھانی تم نے. تو ہارڈ ویئر انسانی جسم کی حفاظت کے لیے روک دیا کہ یہ تمہارے لیے علاج ضروری ہے, پرہیز ضروری ہے, بٹھا دیا. حضرت ام منذر کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں آپ نے کھا لی ہیں, اب میں نے آپ کے لیے چکندر کا سالن بنایا ہے اور ساتھ میں جو کی روٹیاں بنائی ہیں وہ پیش کرنا چاہتی ہوں. آقا نے فرمایا لے آؤ. جب وہ آئی نا تو کہا علی آ جاؤ, یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے, کھا لو. جو چیز جسم کے لیے فائدہ مند تھی اس کے لیے بلا لیا, اور جو فائدہ مند نہیں تھی اس کے استعمال سے کیا کر دیا, روک دیا. یہ ہے جسم کا علاج. اور دوسری طرف ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, سافٹ ویئر کا علاج, روح کا علاج. آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس حدیث کو یہیں روکتا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. پہلے ایک موجودہ زمانے سے مثال سنا لوں. یہ 2020 میں اس بندے کا انتقال ہوا ہے. اس سے پہلے اس سے بھی لمبی عمر کے لوگ گزرے ہیں, لیکن ریسنٹ ابھی 1 سال پہلے, بلکہ سال بھی شاید ابھی نہیں ہوا ہوگا, 2020 میں اس کا انتقال ہوا ہے. جاپان کا ایک بندہ تھا, نام تھا اس کا چتسو واتانابے, اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 113 سال کی عمر میں. 113 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. ڈیتھ سے تھوڑا عرصہ پہلے کسی نے اسے انٹرویو لیا, بالکل حشاش بشاش فریش, چلتا پھرتا پڑھتا بولتا کھاتا پیتا, صحت مند زندگی, 113 سال کی عمر. کسی نے پوچھا کہ چتسو تمہاری صحت کا راز کیا ہے,
راز کیا ہے؟ اس نے کہا سچی بات بتاؤں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے آج تک میں نے کبھی غصہ نہیں کیا۔ کیا نہیں کیا؟ غصہ نہیں کیا۔ میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں، کبھی کسی بات پہ ٹیمپر لوز نہیں کرتا، غصے میں نہیں آتا۔ میں نے جب وہ پڑھا اور یہ حدیث پڑھی تو یقین جانیے میں نے کہا قربان جائیں، رحمت کونین نے وہ جو صدیوں کے بعد چیزیں سامنے آنی تھی نا، وہ رحمت کونین نے 14 صدیاں پہلے عطا فرما دی۔ ایک صحابی آئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک بات ایسی بتائیں کہ جس سے میری زندگی سوکھی ہو جائے، میری زندگی صحت مند ہو جائے، اس میں ٹینشن نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا غصہ نہ کیا کر۔ کیا نہ کیا کر؟ غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کہا حضور کوئی اور بات اس کے علاوہ؟ فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کہا حضور کوئی اور بات اس کے علاوہ؟ فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ بار بار اور کرتا رہا، اور آقا بار بار غصے سے بچنے کی تلقین کرتے رہے۔ گویا یہ بتا رہے تھے کہ لوگوں، اگر تمہارا جسم صحیح ہو اور روح غصے کی بیماری میں مبتلا ہو جائے پھر بھی صحت نہیں رہے گی۔ جسم کو بھی صحیح رکھو اور اپنی روح کو غصے سے بچا کر لوگوں کو معاف کر دیا کرو، اس سے روح مضبوط اور طاقتور رہتی ہے۔ میں قربان جاؤں رحمت کونین کی عطاؤں پر، خدا کی قسم ہارون رشید کا دربار ہے، تفسیر قرطبی میں امام قرطبی اس کو لائے ہیں، ہارون رشید کا دربار ہے۔ ایک نصرانی طبیب، طب یونانی کا حاذق ماہر حکیم، وہ بیٹھا ہوا ہے، ہارون رشید سے ایک سوال پوچھتا ہے، کہتا ہارون رشید ایک بات تو بتاؤ، تمہاری کتاب قرآن مجید میں کوئی ہماری طب کی بات بھی ہے، حکمت کی بات بھی ہے، کوئی ڈاکٹری کی میڈیسن کی بات بھی ہے؟ اب ہارون رشید کی بلا جانے، اس نے دائیں بائیں دیکھا تو نظر امام زین العابدین پہ پڑی، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، امام عالی مقام امام حسین کے نور نظر۔ ان کا جی آپ جواب دیں اس کا کہ طب کی بات وہ پوچھتا ہے، آپ کی قرآن میں کتاب میں موجود ہے کوئی بیماری، اس کا علاج، اس کی علامات وغیرہ وغیرہ؟ امام زین العابدین مسکرائے، آپ نے فرمایا ہماری قرآن سے طب کی بات کرنے والے، تو طب کی بات کرتا ہے، ہمارے قرآن نے تو ساری طب کو، ساری حکمت کو، ساری میڈیکل ہسٹری کو، ساری طب کو پوری آیت میں نہیں آدھی آیت میں بیان کر دیا، آدھی آیت میں بیان کر دیا ہے پوری طب کو۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ ان کا سورہ اعراف آیت نمبر 31 آدھی آیت پہلی ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو مسجدوں میں آؤ نا تو اہتمام سے آیا کرو، اہتمام سے، وہی روٹین میٹر میں نہ آیا کرو، نہیں، تم کسی جس لیول کے بندے سے ملتے ہو اس سے ملاقات کا وہی اہتمام کرتے ہو، اور جب احکم الحاکمین سے ملنے آؤ تو اہتمام بھی اسی شان کے شایان شان ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز میں کیفیت نہیں آتی، نماز میں خضوع و خشوع نہیں آتا۔ بابا جن چیزوں سے خضوع و خشوع نے جنم لینا ہے ہم وہ کرتے نہیں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھے بھاگ کے چلو جی 4 سجدے کر رہے ہیں، تو ایسے تو نہیں نا نماز میں کیفیتیں آتی۔ آپ نماز کی باقاعدہ تیاری کریں، اہتمام سے وضو کریں، اپنے کپڑے اہتمام سے پہنیں کہ میں احکم الحاکمین رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، وقت پہ مسجد میں آئیں، اور پھر آ کے اللہ اکبر کہیں، خدا کی قسم آپ کا سر سجدے سے اٹھنا کبھی گوارا بھی نہیں کرے، وہ مزے، وہ حلاوتیں آئیں گی۔ ان کا آدھی آیت میں مسجد کے معاملات کی بات کی، اور اگلی آیت میں قرآن نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، لوگوں کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، ایک لیمٹ کے ساتھ کھاؤ، کھانا بھی ایک حد کے اندر ہو، پینا بھی ایک حد کے اندر ہو۔ جب تم اس حد کو کراس کرتے ہو تو بیماریاں تم پہ حملہ آور ہوتی ہیں، اور جب تک تم اس لمٹ کے اندر رہتے ہو تب تک بیماری تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اور ساتھ ہی اس نے اگلا حیران پریشان وہ نصرانی طبیب، اسے کہا اس کے بارے میں کچھ حضور نے بھی کہا؟ قرآن نے تو آپ کو بتا دیا۔ ان کا ہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، المعدۃ بیت الداء، یہ معدہ بیماریوں کا گھر ہے۔ ہر بیماری شروع کہاں سے ہوتی ہے؟
میدے سے، کھانے پینے کے معاملات سے۔ فرمایا میدہ بیماریوں کا گھر ہے، اس کو کنٹرول رکھنا۔ اور آگے فرمایا والحمیۃ رأس کل دوا، فرمایا ہر دوا فائدہ بعد میں دیتی ہے، اس کی بنیاد اصل میں پرہیز بنتا ہے۔ پرہیز کرو گے تو دوا فائدہ دے گی، اور اگر پرہیز نہیں کرو گے تو دنیا جہان کی دوائیں تمہیں شفا نہیں دے سکتی۔ اس نے سنا تو اس کا شعبہ تھا نا، شعبے کی بات شعبے والوں کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے، وہ تو ایک وجد کی کیفیت میں آ گیا۔ اس نے کہا طب یونانی کا سب سے بڑا حکیم ہم جالینوس کو سمجھتے ہیں، اور خدا کی عزت کی قسم ما ترک کتابکم ولا نبیکم شیئا لجالینوسا، تمہارے نبی اور تمہاری کتاب نے ہمارے اس حکیم کے لیے بھی طب کی کوئی ایک شے بھی باقی نہیں چھوڑی، ساری طب کا احاطہ کر لیا ہے، ساری طب کا احاطہ کر لیا ہے۔ دوستان عزیز، یہ ہے وہ رول ماڈل، رول ماڈل۔ میں آخری بات کی طرف بڑھتا ہوں، وقت تقریباً مکمل ہو چکا۔ آج سے کوئی 2006 سے 2016 کے درمیان کی بات ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں آج سے 5 سال پہلے یہ ریسرچ مکمل ہوئی ہے۔ انگلینڈ میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں شمار ہوتی ہے، اس یونیورسٹی کا نام ہے یونیورسٹی آف لیسٹر، لیسٹر یونیورسٹی، انگلینڈ کی بہت معروف یونیورسٹی ہے۔ وہاں پہ ایک ریسرچ ہوئی اور 10 سال ریسرچ ہوتی رہی، اور اس ریسرچ میں سے 4,74,000 بندے گزرے۔ کتنے؟ 4 لاکھ، کم و بیش 5 لاکھ بندوں کا بایو ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ انہوں نے ریسرچ کی انسان کے چلنے کے سٹائل پر، کہ انسان کے چلنے کا جو سٹائل ہے یہ انسانی صحت پر اور انسانی زندگی پر کیا اثرات ڈالتا ہے۔ انہوں نے 4,74,000 بندوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا، اور انہوں نے اس ریسرچ کا نتیجہ نکالا۔ ان کا جو بندے تیز چلتے ہیں، جو بندے واکنگ کرنے میں تیز چلتے ہیں، وہ ڈھیلے ڈھالے نہیں چلتے، درمیانی رفتار بھی نہیں چلتے، بلکہ وہ کیا چلتے ہیں؟ تیز چلتے ہیں۔ ان کی میجورٹی کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی عمر 85 سال سے زیادہ ہوتی ہے، ان کی عمر 85 سال سے زیادہ ہوتی ہے۔ کن کی؟ جو بندے کیا کرتے ہیں؟ تیز چلتے ہیں، جن کے چلنے میں تیزی ہوتی ہے، جو تیزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب یہ ریسرچ آئی ہے 2016 میں، اور میں نے جب یہ ریسرچ پڑھی نا تو میں سنن ترمذی میں مولا کائنات کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، جنہوں نے رحمت کونین کا حلیہ بیان کرتے ہوئے آپ کی گفتار، آپ کا کردار، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، ایک ایک شے کو بیان کیا۔ جب انہوں نے چلنے کو بیان کیا نا تو انہوں نے کہا اذا مشا تکلا کانما یمشی فی سبب، رحمت کونین جب چلتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہو۔ اترنے میں انسان کی نیچرل رفتار کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے، چونکہ وہ نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، گریوٹی اسے کھینچ رہی ہوتی ہے۔ ان کا یوں لگتا تھا جیسے آقا اتنی تیزی سے چلتے جیسے نیچے اتر رہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حد کر دی نا، ان کا خدا کی قسم ہم حضور کے ساتھ چلتے تو آقا یوں تیز چلتے تھے کہ لگتا تھا جیسے زمین آپ کے لیے لپیٹ دی گئی، تیزی کے ساتھ چلتے۔ آپ چل رہے ہوتے، ہم بھاگ رہے ہوتے۔ هو یمشی ونحن نجہد انفسنا، آپ چل رہے ہوتے اور ہم آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے؟ بھاگ رہے ہوتے۔ جب منزل پہ پہنچتے تو ہمارے سانس پھولے ہوتے اور رحمت کونین مسکرا رہے ہوتے۔ حضور نے 14 صدیاں پہلے بتایا، کر کے دکھایا کہ یہ اس طرح چلنے کی رفتار جو ہے وہ انسانی صحت کو ہمیشہ کیا رکھتی ہے؟ اچھا رکھتی ہے، انسانی صحت کو اچھا رکھتی ہے۔ اور دوستان عزیز، آخر میں سورہ عبسہ، اس کی 30واں پارہ ہے اور اس کی 3ری سورت ہے۔ رب ذوالجلال نے ایک فہرست بیان کیا، میں اس پہ ڈیٹیل سے بات نہیں کر سکتا، صرف 7 چیزیں جو اس میں بیان ہوئی ہیں، اگر ہم اپنی زندگیوں میں وہ 7 چیزیں شامل کر لیں تو خدا کی قسم بیماری، پریشانی، یہ ساری چیزیں ہم سے دور چلی جائیں، ہمارا یہ ہارڈ ویئر جسم جو ہے یہ کسی بیماری کا شکار نہ ہو۔ وہ کون سی 7 چیزیں؟ قرآن نے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے بندے غور کر اپنے کھانے پینے کی فہرست پر، کیا ہونا چاہیے؟
فرمایا میں تمہارا کریٹر ہوں، میں بہتر جانتا ہوں کہ تمہاری خوراک کون سی ہوگی تو تمہارے لیے اچھائیاں ہوں گی، آسانیاں ہوں گی۔ فرمایا پہلی چیز پانی، دوسری چیز فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، زمین سے اگنے والی چیزیں، زمین سے اگنے والی چیزیں۔ اب زمین سے اگنے والی چیزوں میں آپ دیکھ لیں، دالیں ہیں اور چیزیں ہیں۔ پھر قرآن نے تیسری چیز کہا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، تیسری چیز فرمایا وَإِنَبًا، انگور، وَقَضْبًا، چوتھی چیز سبزیاں، سبزیاں، آگے پانچویں چیز وَنَخْلًا، کھجوریں، چھٹی چیز وَزَيْتُونًا، زیتون کا پھل، اور آگے فرمایا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، زمین سے اگنے والے پھل، اور پھر فرمایا وَفَاكِهَةً، اور زمین سے اگنے والا ڈرائی فروٹ، ڈرائی فروٹ۔ اب آپ یہ ساری چیزیں گن لیں۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم ان نیچرل غذاؤں سے، اور ہماری آنے والی جنریشن ان نیچرل غذاؤں سے اور قرآن کی بیان کردہ غذاؤں سے کوسوں دور چلی گئی، اور ہماری زندگی میں دال بھی پکے تو گوشت چاہیے، آلو بھی پکے تو گوشت چاہیے، سبزی بھی پکے تو ساتھ میں گوشت چاہیے۔ ہمارا دسترخوان گوشت کی آئٹم سے خالی نہیں ہوتا۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کہا کرتے تھے، او لوگو اپنے پیٹوں کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ ورنہ تمہیں قبرستان جانا پڑ جائے۔ ہماری زندگی میں تو گوشت 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 وہی کچھ رہ گیا ہے جس کے سبب سے بیماریوں نے ہمیں جکڑ اور پکڑ لیا ہے۔ آخری جملہ، صحابہ سے لوگ پوچھتے تھے یار حضور کا دسترخوان کیسا ہوتا تھا، آقا کا دسترخوان کیسا ہوتا تھا؟ صحابہ جواب دیتے حضور کا دسترخوان سبزے سے سجا ہوتا تھا، سبزے سے سجا ہوتا تھا۔ اب سبزے سے کیا مراد ہے؟ سلاد ہے سبز کا، سبز سبزیاں ہیں، مطلب میکسیمم چیزیں وہ ہوتی تھی جن کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا تھا؟ سبزے کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت کونین نے 63 سالہ حیات طیبہ میں اتنی بھرپور اور مؤثر اور ایکٹیو زندگی گزاری ہے کہ 63 سال میں دنیا کی تہذیبوں کے دھارے بدل کے رکھ دیے۔ غلام بکریاں چرانے والے، بدو دیہاتوں میں رہنے والے، چند سالوں میں کیسر و کسرا کو اپنی پاؤں کے ٹھوکر سے اڑا رہے تھے۔ اس کے پیچھے اسی رول ماڈل کا فیض تھا جس کو قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ علامہ نے ایسے ہی نہیں کہا تھا، یہ پڑھے لکھے لوگ خلاصہ ویسے ہی نہیں نکال کے چلے گئے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہمیں کریم